لائق سے تعظیم و توقیر واجب الاحترام وہ پیر طریقت رہبر شریعت افضل روحانیت حضرت علامہ مولانا سید محمد یونس میاں بابو بخاری دامت برکاتہم العالیہ، عزیزم فاضل گرامی حضرت علامہ مولانا محمد احمد رضا صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، اردل عزیز حافظ قرآن حضرت علامہ محمد صابر صاحب برکاتی، دہ رسول بلبل باغ رسالت قاری خوش الحان، سید محمد حسن علی بابو شیرازی دامت برکاتہم العالیہ، دیگر معزز باوقار سادت کرام المعزز الاحترام گرامی قدر برادران اسلام، خواتین و اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی ومعین الملۃ والدین وشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلى عباد الله الصالحين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حصول برکت اور حصول نجات کے لیے ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے حضور سید سرکار سید محمد اسماعیل میاں بابو بخاری دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر اور رسالت سے استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان غوث اعظم، جشن غوث اعظم، عشق و محبت، عشق و محبت، مسلک اعلی حضرت، خاندان اہل بیت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک مرتبہ اور محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدق و طفیل بالخصوص پیران پیر روشن ضمیر سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض و برکات سے ہم اور آپ ماہ ربیع الاخر کی 7ویں شب میں جلسہ غوث اعظم میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں دنیا اور آخرت میں ہمیں اس کی برکت نصیب فرمائیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی حضور غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سچا اور پکا غلام بنائیں۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے اس مائع ناز کلام سے کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، جس میں امام نے حضور سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے مراتب و فضائل کو اس انداز میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ امام اہل سنت عرض کرتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اور کہتے ہیں کہ تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، اور کہتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ اور آگے بڑھ کر ایک مصرع پیش کرتے ہیں اور اس شعر میں حضور غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ عظیم الشان مظہریت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جاں جلوہ زیبا تیرا، جس نے دیکھا میری جاں جلوہ زیبا تیرا، اور ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائیں تصدق میرے دلہا تیرا، قادری پائیں تصدق میرے دلہا تیرا، اور کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابو القاسم ہے، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابو القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، کیوں نہ مختار ہو، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا۔ اور آخر میں عرض کرتے ہیں جاتے ہوئے کہ فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا، چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا۔ ایک بار اور محبت سے درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں متعدد آیتوں میں اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے فضائل و کمالات کا تذکرہ فرمایا، جن میں سے 3 شبانہ روز سے ہم اور آپ اسی چھٹے پارے کی آیت نمبر 35 پر گفتگو سماعت کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور خدا کی طرف وسیلہ تلاش کرو،
اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب اس لفظ جہاد سے یعنی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرنا، ایک اسلام کا وہ ابتدائی دور بھی گزرا کہ جس میں جہاد کرنا فرض تھا، جس کو ہم اور آپ جنگوں کا نام دیتے ہیں۔ تو اسلام اور مسلمانوں کی بچت کے لیے یہ جو دفاع کیا جاتا تھا، یہ لفظ جہاد سے اس کو تعبیر کیا گیا۔ اس دور میں لفظ جہاد کو اتنا بدنام کرا دیا گیا، اتنا بدنام کرا دیا گیا کہ اگر آدمی اس چیز کا نام بھی لے لیں تو آدمی کچھ اور تصور کرتا ہے، کیونکہ یہ لفظ جہاد کا اصل مفہوم لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا گیا۔ اس لیے کہ ہمارے یہاں حد تو یہ ہے کہ اسلام وہ امن والا مذہب ہے کہ اگر ہم ندی کے کنارے پر بھی بیٹھے ہوں تو بھی ہمارے یہاں یہ حکم ہے کہ وضو میں اسراف نہ کریں، یعنی فضول خرچی نہ کریں۔ اب جو دین اسلام وضو کے متعلق اتنا حساس ہو، وہ ڈائریکٹ کسی کے قتل و غارت کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ یہ امن کا مذہب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے اس زمانے میں بھی سینکڑوں لوگ متاثر ہوئے، اسلام سے سینکڑوں لوگ متاثر ہوئے، اسلام کے قوانین سے بھی سینکڑوں لوگ متاثر ہوئے۔ حد تو یہ ہے کہ اس وقت جتنے بھی لوگ اسلام کو پڑھ رہے ہیں یا رسول اللہ کی سیرت کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور سینکڑوں یہود و نصارہ نے اور انگریزوں نے جب بھی اسلام کی دشمنی میں اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کیا، رسول اللہ کی سیرت کا مطالعہ کیا، اور جب قرآن کی حقیقی معنوں میں انہوں نے تلاوت کر کے اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کی، تو ان کی ذہنی اعتبار سے وہ اسلام میں نقص نکالنے، اسلام کے طریقہ کار کے اندر نقص نکالنے اور بھول نکالنے کی غرض سے، رسول اللہ کی سیرت طیبہ میں نقوص نکالنے کی غرض سے جب انہوں نے یہ سیرت کا مطالعہ کیا یا قرآن کا مطالعہ کیا، تو وہ کچھ نکال تو نہ سکے، لیکن قرآن نے ان کے دلوں سے کفر نکال کر اسلام کی دولت عطا فرما دی۔ یہ کائنات کا وہ حقیقت کا بیان ہے کہ جس کو دنیا فراموش نہیں کر سکتی۔ ایک بہت بڑے مفکر نے ایک کتاب لکھی جس میں کم و بیش 100 شخصیات، یعنی 100 لوگوں کو دنیا جن سے متاثر ہوئی، ان لوگوں کا لسٹ تیار کیا، اور اس نے پھر کتاب اس پہ لکھی۔ اور جب وہ مکمل لکھ چکا تو اس نے صفحے اول پر اگر کسی کا نام لکھا تو وہ ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا۔ اور لوگوں نے اس سے پوچھا، کہا مذہباً تو عیسائی ہے، تجھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام رکھنا چاہیے، تو نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیوں رکھا؟ اللہ اکبر۔ اس نے جواب دیا تھا، کہا میں نے سیرت نبوی کا مکمل طور پر جہاں تک میری استطاعت ہو سکی، میں نے ہر لمحے کے مطابق، ہر موڑ پر، ہر لہجے پر، یہاں تک کہ سیرت نبوی کے ہر گوشے پر میں نے نظر دوڑائی۔ پوری کائنات میں اگر کسی کی سیرت سے پوری کائنات وابستہ ہے تو وہ کوئی اور سیرت نہیں، وہی سیرت مصطفیٰ ہے۔ اور اس میں خاص کر کے اسلام کے کچھ قوانین جو حضور کی زندگی میں اس نے پڑھے تو اس سے وہ متاثر ہوا اور کہا کہ اس کی وجہ سے میں نے حضور کا نام پہلے لکھا۔ یعنی دشمن بھی اس بات کا معترف ہے۔ لیکن میں جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں، ہمارے یہاں قرآن میں جہاں جہاں بھی جہاد کی آیتیں ہیں، آپ اس کو نوٹ کریں اور اس کا پس منظر دیکھیں، آپ کو خود کو ہی اندازہ ہو جائے گا کہ قرآن اس پس پردے میں اس آیت میں کہتا کیا ہے، اور یہ کس وقت نازل ہوئی، کس موڑ پر نازل ہوئی، کیسی کیفیات میں نازل ہوئی، اور کن لوگوں کے لیے نازل ہوئی۔ یہ سارے اسباب ہیں۔ ہمارے یہاں تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں قرآن کی ہر آیت کا ظاہر بھی جانتا ہوں، باطن بھی جانتا ہوں، جہاں نازل ہوئی وہ جگہ بھی جانتا ہوں، اور اس کا شان نزول بھی جانتا ہوں۔ یعنی یہ قرآن خالی ایسے ہی لوگوں کو چھاپ کر دے نہیں دیا گیا ہے، بلکہ اس کے لیے بڑی قربانیاں دے کر، بڑے نتائج اخذ کر کے یہ قرآن دنیا کے سامنے پیش کیا گیا۔ اور یہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود رب کریم نے لیا۔ اس میں نہ کل کوئی حرف کم کر سکا ہے، نہ آج کوئی کر سکے گا، اور نہ صبح قیامت تک کوئی کر سکتا ہے۔ قرآن جیسے رسول اللہ کے زمانے میں، صدیق اکبر کے زمانے میں، فاروق اعظم کے زمانے میں، عثمان غنی کے زمانے میں، مولا کائنات کے زمانے میں تھا، ہو بہو ایسے ہی
آج بھی ہمارے پاس موجود ہے اور قیامت تک یہ قرآن ایسے ہی موجود رہے گا۔ یہ تمہیدی کلمات لفظ جہاد پر میں نے جو قرآن میں جس کا ذکر ہے اور احادیث میں بھی جہاں جہاں جہاد کے فضائل ہیں، آپ یقین جانیں کہ ہمارے یہاں سینکڑوں لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر باقاعدہ گردنیں دی ہیں، اور اسلام اس شان و شوکت کے ساتھ جو اخلاق نبی کا تیور پہن کر پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، دنیا اسے جانتی ہے۔ لیکن اہل تصوف جس چیز کو جہاد کہتے ہیں جو حدیث شریف میں ہے، ایک ہے جہاد اصغر یعنی چھوٹا جہاد، اور ایک ہے جہاد اکبر، یعنی یہ جو جنگیں ہوئی اس سے حضور ایک مرتبہ واپس پلٹ رہے ہیں، اور حضور نے یہ فرمایا کہ اب ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف پلٹ رہے ہیں۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جہاد اکبر ہے تو پھر جہاد اکبر کیا ہے؟ اصغر ہے تو یہ جہاد اکبر کیا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، کہا اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا یہ جہاد اکبر ہے، یعنی خود کے نفس کو کنٹرول میں کر لینا، ساری خواہشاتوں کو نصف و نابود کر کے اپنے دل کو صرف اللہ کی رضا پر راضی رکھ لینا، یہی سب سے بڑا جہاد ہے۔ اب اس میں اتنے بڑے مصائب و آلام سے بھی لوگوں کو گزارا گیا، لیکن میں جس ٹاپک پر گفتگو کر رہا ہوں آج کی اس بزم میں، وہ ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے مجاہدات اور آپ کی ریاضتیں۔ آپ نے اپنے نفس پر کتنا کنٹرول کیا ہوگا اس سے اندازہ لگائیے گا، اور یہ کام سب سے نہیں ہوتا، اللہ جس کے لیے آسانی فرما دیں، بڑا مشکل امر ہے یہ، اس لیے کہ جب کسی کو ولایت کا مرتبہ دیا جاتا ہے تو اس کے نفس کو مطلب اتنا توڑا جاتا ہے، یعنی یوں سمجھ لے اپنی زبان میں کہ حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں جب حضرت شبلی آئے نا، تو حضرت شبلی اپنے بہت بڑے باپ کے بیٹے تھے، وہ یعنی بڑے رتبے کے مطلب مالک تھے وہ، اور اللہ نے اتنی مال و دولت دے رکھی تھی بابا کے ذریعے سے کہ اس شہر کے وہ بہت بڑے امیر کہلاتے تھے۔ لیکن جب وہ مرید بننے کے لیے حاضر ہوئے اور کہا کہ حضور مجھے عبادت اور ریاضت میں قدم رکھنا ہے اور ولایت کی دنیا اور تصوف کی دنیا میں قدم رکھنا ہے، تو حضرت جنید بغدادی نے جب ان کو دیکھا نا، تو سب سے پہلے کیا کیا معلوم ہے؟ سب سے پہلے انہوں نے ان کے سر کا حلق کرا دیا، یعنی جس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں ٹکا کرانا، بال کٹوا دیے، اور اس کے بعد ان کی مونچھوں کو کم کیا، اور اس کے بعد فرمایا شبلی اب ایک کٹورا لے اور دنیا کے سامنے جا کر تو اپنی حیثیت معلوم کر کہ لوگ تیری کتنی بڑی حیثیت جانتے ہیں، یعنی یہ نفس پروار ہے۔ تو کہا جا کے کٹورا لے کے مانگ کے آ جا۔ حضرت شبلی نکلے، کیونکہ انہیں پہنچنا ہی منزل مقصود تک تھا، نکلے اور ایک دن مانگا۔ پہلا دن تھا تو لوگ جانتے تھے کہ شبلی کون ہے، بڑے مالدار آدمی تھے، تو سب نے کچھ نہ کچھ دیا، کسی نے منع نہیں کیا، لا کر جنید بغدادی کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اور جیسے جنید بغدادی نے دیکھا نا، تو کہا شبلی ایک کام کر، اب چند روز تک میرے استبل میں کام کر، یعنی میرے جو جانور بندے ہیں نا ان کا کچرا صاف کر، ان کی لید صاف کر، ان کا پیشاب صاف کر، یعنی استبل میں رکھا نوکر، وہ بھی انہوں نے کیا۔ اور پھر بلایا، کہا شبلی اب جا کے پھر ایک بار بستی میں چلا جا، تجھے اندازہ آ جائے گا کہ لوگوں کے درمیان تیری اہمیت کتنی ہے۔ حضرت شبلی واپس گئے، اور جیسے واپس گئے نا تو کسی نے کچھ نہیں دیا، اور واپس آ کر خالی کٹورا پیش کیا۔ کہا شبلی میں تجھے یہی سمجھانا چاہتا تھا کہ تو جو لوگوں کے لیے کچھ کرتا ہے اور یوں سمجھتا ہے تیرا نفس کہ تو ہی سب کچھ ہے، لوگ تجھ سے وفاداری نہیں کر سکے، یعنی تیرے نفس پر گرا گزرا ہوگا کہ لوگوں نے کچھ نہیں دیا، جب تو سب کچھ لوگوں کے لیے کرتا رہا پھر بھی تجھے نا امید کر دیا۔ اور یہ ولایت کی منزل ہی یہی ہے کہ اب کسی کے لیے کچھ نہیں ہوگا، دن بھی گزرے گی، دن بھی گزرے گا تو وہ بھی خدا کے لیے، رات بھی گزرے گی تو وہ بھی خدا کے لیے، لمحہ بھی گزرے گا تو وہ بھی خدا کے لیے، کوئی کام بھی کرے گا، عمل بھی کرے گا تو وہ بھی خدا کے لیے، اس لیے کہ جب سب کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، کوئی جواب نہیں دیتا، تو پھر ایک صدا آتی ہے، لا تقنط من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید مت ہونا۔ یعنی یہ در وہ در ہے جس میں تو قدم رکھنے جا رہا ہے، یعنی اس انداز میں لوگوں کے نفوس کو مارا۔ اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نفس پر کتنا کنٹرول کیا، اور وہ بچپنے کے حالات میں آپ کے سامنے سنا چکا ہوں۔ لیکن جب آپ دور طالب علمی میں جہاں ریاضتیں کرتے تھے، قلائد الجواہر شریف میں خود حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ کم و بیش 25 سال تک میں عراق کے صحراؤں اور ویرانوں میں اس طرح پھرتا تھا کہ لوگ مجھے پہچانتے ہی نہیں تھے. یعنی پتہ ہی نہیں تھا کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی ہوں. یعنی گمنام مخلوق مجھے پہچانتی ہی نہیں تھی. اور پھر فرمایا ایسا لگتا تھا کہ میرا مخلوق سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے, مجھ سے وہ واقف ہی نہیں ہے. یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی جنات رجال الغیب آتے تھے اور میں جس صحرا میں عبادت اور ریاضت کرتا تھا وہ میرے سامنے آ کر کہتے عبد القادر ہمیں بھی کوئی درس دے دیں. یعنی غوث پاک فرماتے ہیں میں اس صحراؤں کی 25 سالہ زندگی میں جناتوں کو اور رجال الغیب کو سبق پڑھاتا تھا. اور آپ فرماتے ہیں کہ عراق میں میری جیسے پہلی انٹری میں نے آپ کو سنائی 7 سال والی, آپ فرماتے ہیں اسی دن سے خضر میرے ساتھی بن چکے تھے. یعنی ہر وقت وہ میرے ساتھ رہتے. اور باوجود یہ کہ میں ان سے کما حق واقف نہیں تھا, اس وقت میرا ان سے یہ معاہدہ ہوا کہ میں خضر علیہ السلام کے کسی فرمان کی مخالفت نہیں کروں گا. یعنی وہ جو کہیں گے میں کروں گا. ایک روایت یہ ملتی ہے جو میں نے پہلی بیان کی وہ 7 والی ہے, اور ایک روایت آپ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ 3 سال تک ایک جگہ کر بٹھا کر چلے گئے, اور ایک مرتبہ آ کر مجھ سے فرماتے کہ یہی وہ راہ ہے اور یہی وہ مقام ہے جہاں تمہیں پہنچایا گیا ہے. اور جب دنیاوی آب و تاب آراستہ ہو کر میرے سامنے آتی تو اللہ تعالیٰ اس وقت میری مدد فرماتا, اور جب شیاطین محب صورتوں میں آ کر مجھ سے مقابلہ کرتے تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اس راہ میں ہر وقت اللہ کی نصرت میرے ساتھ رہتی. یعنی اس شان سے آپ نے شیاطین سے بھی مقابلہ کیا اور صبر کتنا کیا مجاہدات میں. تو روایت میں لکھا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جتنی مشقتیں اور جتنی مصیبتیں مجھ پر نازل ہوئی یہاں تک کہ میری کیفیت بدل گئی تھی, اور میں اس تلاش میں تھا کہ مجھے کہیں سے سکون میسر آ جائیں. یہاں تک کہ میں ادنا سا لباس پہن کر ننگے پاؤں کانٹوں پر چلتا تھا, نہروں کے کناروں میں لگے ہوئے درختوں کے پتے کھاتا. یہاں تک کہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرے مجاہدات کی راہ اتنی زیادہ سخت تھی, اتنی زیادہ سخت تھی, لیکن جب بھی کوئی سخت سے سخت چیز حائل ہوتی اور میں دہشت زدہ ہو جاتا تو اسی شب و روز میرے اوپر ایسے گزرتے کہ میں چیخ مارتا, یعنی زور سے پکارتا, یہاں تک کہ میں زمین پر گش کھا کر گر جاتا, اور لوگ اگر جنگل و بیابان میں سے نکلتے تو مجھے دیوانہ کہتے, پاگل کہتے, یہاں تک کہ مجھے مردہ تصور کرتے اور مجھے شہر میں لے آتے, یہاں تک کہ وہ جنازے کے تختے پر رکھ دے نہلا دھلا کر, اور جیسے ہی مجھے وہ کفن پہنانے کی تیاری کرتے اس سے پہلے میں کھڑا ہو کر بیٹھ جاتا. یعنی ایسی کیفیت حضور غوث پاک نے ان صحراؤں میں ریاضتیں کی. حضور غوث پاک ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے نکلا اور مدائن کے جنگلوں میں چلا گیا, اور مدائن کے جنگلوں میں اس انداز سے میں نے مجاہدات میں مشغول رہ کر جہاد کیا کہ 1 سال ایسا گزرا کہ مجھے کوئی چیز کھانے کی میسر نہیں آئی, جو بھی چیز مل جاتی تھی وہ میں اٹھا کر کھا لیتا تھا. یعنی 1 سال ایسا گزارا. دوسرا سال بیان کرتے ہیں کہ دوسرے سال میں نے صرف پانی پر گزارا کیا, یعنی پانی پیتا رہا, اناج نہیں کھایا. پھر 1 سال فرماتے ہیں کہ نہ میں نے کچھ کھایا اور نہ کچھ پیا, یعنی پانی بھی چھوڑ دیا. اور یہ 25 سال کی تو بات الگ ہے, لیکن پوری زندگی میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ رہی کہ 7 سال میں 7 سال کیا 7 دن میں 1 مرتبہ روزہ افطار فرماتے تھے. یعنی 8 دن کا مسلسل روزہ رکھتے تھے. یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت تھی. آج ہماری اور آپ کی کمزوری یہ ہو گئی, میں آپ کے کھانے پر کوئی طنز نہیں کرتا اور نہ میں اس بات کا عادی ہوں. کھائیے, اللہ آپ کو اور مزید خوراک ہضم کرنے کا ہاضمہ نصیب فرمائے. بلا تنقید اور بلا تان و تشنیع کے میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں انقلاب جب بھی کسی نے پیدا کیا ہے نا تو کسی بھوک کی وجہ سے انقلاب پیدا ہوا ہے. آپ کہیں گے ایسا بھی ہے؟ آپ دیکھ لیجئے, کسی کا بھی نام آپ لے لیں, آپ ان کی زندگی اٹھا کر دیکھیے, انہوں نے بھوک زیادہ برداشت کی, اور جنہوں نے بھوک برداشت کی وہی لوگ انقلاب لائے. اور اس سے سب سے بڑی مثال اگر میں یہ کہہ دوں تو آج بھی کربلا ہر سال اس لیے دہرایا جاتا ہے, اسی لیے دہرایا جاتا ہے کہ وہاں 72 نفوس قدسیہ نے 3 دن بھوکے اور پیاسے رہ کر اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کر دی. آج بھی اسلام جو سلام امام حسین کو کرتا ہے نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کی خاطر بھوک اور پیاس برداشت کی ہے. آج ہم سے بھوک اور پیاس برداشت نہیں ہو رہی ہے.
یاد رکھیے کھانا کوئی برا نہیں ہے، اب کھائیے، حلال کھا رہے ہیں، اب جتنا کھا سکے اتنا کھا سکتے ہیں، ناجائز نہیں ہے۔ لیکن ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو اہم کام کرنا ہو نا، یعنی بہت بڑا کام کرنا ہو، تو اس سے چاہیے کہ وہ بھوک برداشت کرے۔ یہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ اور کئی بزرگ تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے صرف زندگی میں صرف چوتھی روٹی جس کو بولتے ہیں نا، یہ ٹکڑا، وہ تناول فرماتے تھے خالی دین بھر میں۔ اور کچھ بزرگوں کی بھوک برداشت کرنے کی کرامتوں کو دیکھ کر سینکڑوں لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ خود حضرت شبلی خود بیان کرتے ہیں کہ ایک عیسائی کے بارے میں مجھے پتا چلا جو اپنے زمانے کا پادری تھا کہ اس کے اندر بہت خاص ہے اور پاور ہے۔ میں اس کے پاس گیا اور اس سے بات چیت ہوئی تو اس کے مذہب کے تعلق سے میں نے جب سوال کیا نا، تو اس کا عقیدہ یہ تھا کہ معاذ اللہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتا تھا، استغفر اللہ، یعنی خدا کا بیٹا کہتا تھا۔ تو میں نے کہا تیرا یہ عقیدہ تو درست نہیں ہے، لیکن آخر یہ تیرے پاس پاور کہاں سے آیا؟ تو اس نے کہا میں بھوک برداشت کرتا ہوں، یعنی بھوکا رہتا ہوں، اور میرے اندر یہ تاثیر ہے کہ میں مٹی میں دم کرتا ہوں تو اس میں بھی شفا مل جاتی ہے۔ یعنی بھوک برداشت کرنے کی وجہ سے ایک عیسائی کے اندر یہ رجحان دیکھا۔ پھر آپ نے اس کے عقائد پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آپ خدا کا بیٹا کیوں کہتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ وہ اتنی بھوک برداشت کرتے تھے کہ 40 روز تک کچھ نہیں کھاتے تھے۔ تو کہا اچھا اور کیا عقیدہ ہے؟ کہ ان کے والد نہیں ہے۔ تو آپ نے اس پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا والا واقعہ پیش کیا۔ اور رہی بھوک کی بات، تو آپ نے فرمایا جو 40 دن بھوکا رہے وہ معاذ اللہ خدا کا بیٹا ہوتا ہے؟ تو کہا یہی سمجھ میں آتا ورنہ آدمی مر جائے گا۔ آپ نے فرمایا شاید تو نے اس بھوک کے کما حق کہو جو مجاہدات ہیں نا وہ تو نے سنے نہیں ہیں۔ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میں تجھے تیرا صحیح عقیدہ سمجھاؤں تو میں تیرے ساتھ 40 دن رکتا ہوں، اور 40 دن تو رات دن میرا دیکھ، اس کے بعد مجھے بتانا۔ 40 دن حضرت شبلی علیہ الرحمٰن نے نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ 40 روز بیت گئے نا تو وہ پادری قدم پکڑ کے کہتا ہے، کہا آپ کو بھی یہ شرف حاصل ہے؟ کہا میں جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں میں اس کا ادنا سا امتی ہوں، اور جنید بغدادی کے در کا گدا ہوں۔ تو نے یہ جو دیکھا نا یہ امت کے اولیاء کی شان ہے۔ جب ولی شان کا مالک ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی شان کے مالک ہیں۔ یعنی ہم اولو العزم پیغمبروں میں جس نبی کو ہم مانتے ہیں وہ اولو العزم میں بھی سردار ہیں، اور تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ بیٹھا۔ حالانکہ ہمارا رب جب ہمارے محبوب کی بات کرتا ہے نا تو عبدی ہی کہہ کر بات کرتا ہے۔ تو اس نے جب یہ سارے کمالات دیکھے نا تو اس نے کہا کہ آج مجھے اپنا صحیح عقیدہ سمجھ میں آیا، لیکن آپ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں نا، آپ آ ہی گئے ہیں تو مجھے بھی مسلمان بنا کر جائیں۔ یعنی اس انداز میں بزرگوں نے یہ کر کے بھی دکھایا ہے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شان سے بھوک کو برداشت کیا۔ اور آگے فرماتے ہیں حضور غوث پاک کہ ایک مرتبہ شدید سردیوں کے دنوں میں کسرا کے کھنڈرات میں پہنچ گیا، اور جو بغداد شریف عراق وغیرہ جاتے ہیں آج بھی کسر و کسرا کے جو کھنڈرات ہیں وہ دکھائے جاتے ہیں، ان کو وہاں لے جایا جاتا ہے۔ اب دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا، غوث پاک فرماتے کہ میں ان کھنڈرات میں چلا گیا اور مجھے 40 مرتبہ سردیوں کی وجہ سے وہاں جہاں میں مجاہدات کرتا 40 مرتبہ مجھے غسل حاجت ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی میں اتنی ٹھنڈی ہونے کے باوجود بھی غسل کرتا اور بغیر خوف اور خطر کے اس کسرا میں رہتا، یعنی ایمان میں رہتا، اور میں مجاہدہ کرتا، یہاں تک کہ میں نے اس میں 2 سال تک قیام کیا، حتیٰ کہ سردی کے سوا مجھے کچھ کھانے کو نہیں ملتا تھا۔ میں اسی بھوک اور پیاس کی برداشت کو خود ہی صبر اور تحمل کے ساتھ برداشت کرتا رہا، یہاں تک کہ ہر سال ایک بزرگ آتے اور مجھے ایک اونی جھبا دے کر چلے جاتے اور مجھے کچھ ناصحانہ کلمات کہتے۔ یعنی اس کسرا کے ایوان کے اندر ایک بزرگ سے میری ملاقات ہوتی۔ آگے حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ ایک وقت مجھ پر ایسا بھی تھا کہ بغداد چھوڑ کر جب میں ویرانوں اور جنگلوں میں گیا نا تو شیاطین جو ہے نا وہ انسانی شکل میں آتے اور مجھ پر حملہ کرتے، اور باقاعدہ وہ آگ کے شعلے برساتے، کبھی اسلحے لے کر سامنے آ جاتے، یہاں تک کہ کبھی کبھی اتنی آگ برساتے، لیکن اس کے باوجود بھی میرا دل کبھی اس سے خوف زدہ نہیں ہوا۔ یعنی میں کبھی ڈرا نہیں کہ یہ آگ برس رہی ہے تو مجھے ابھی جلا کر خاک کر دے گی، بلکہ فرماتے ہیں کہ اسی وقت ایک منادی آواز دیتا اور کہتا، اے عبد القادر ڈٹ کر مقابلہ کرو، اللہ تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ یعنی شیاطین سے بھی آپ نے مقابلہ کیا، اور فرماتے ہیں کہ وہ غیبی ندا آتی تھی، عبد القادر ہر وقت ہم تمہاری مدد اور نصرت میں ساتھ ساتھ ہیں، ڈرنا نہیں۔ اسے پاک فرماتے ہیں کہ جب میں ان سے مقابلہ کر کے اٹھ کر کھڑا ہوتا
تو شیطان مجھے دھمکانے آتے اور دھمکا کر کہتے اس جگہ کو چھوڑ دے ورنہ تمہارا برا حال ہوتا. پھر آپ فرماتے ہیں کہ وہ آواز جو آتی تھی نا تو اس سے میرا دل وسیع ہوتا تھا. پھر جو دھمکانے مجھے آتا تھا میں اس کا پیچھا کرتا اور تماچا مارتا اور لاہور پڑتا, یہاں تک کہ میرا تماچا اور لاہور کی وجہ سے وہ شیطان وہیں راکھ ہو کر جل کر خاک ہو جاتا. اس کے بعد فرماتے ہیں کبھی کبھی وہ بری صورتوں میں بھی آتے اور اتنی بری صورتیں بنا کر آتے اور خوف زدہ کرتے مجھے. اپنے اگر کسی پر جنات وارد ہوتا نا اس کو کبھی آپ نے دیکھا ہو تو آپ دیکھیے گا کہ اس کی ایک مہلک صورت ہوتی ہے, جو عاملین ہیں ان کو پتا ہوگا کہ وہ چہرے کو بھی تبدیل کر دیتے ہیں, یعنی اس طرح سے وہ غالب ہوتے ہیں اس پہ. لیکن حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ ایسی بد صورتوں میں بھی وہ میرے پاس آتے ہیں, لیکن آخر کار وہ مجھ سے عاجز ہو کر ہی جاتے. یہاں تک کہ ایک بار ان کا سردار آیا ابلیس اور آ کر کہتا ہے کہ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں. کن سے؟ حضور غوث پاک سے کہتا کہ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے میرے پیروکاروں کو عاجز کر دیا, یعنی میرے جتنے بھی چیلے تھے نا ان سب کو تم نے عاجز کر دیا اور سب پر حاوی ہو گئے ہو. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں اس کو جواب دیتا کہ تو یہاں سے جلد چلا جا, اس لیے کہ میں تجھ سے کسی طرح بھی مطمئن نہیں ہوں. یعنی ابلیس کا کوئی وار مطلب خالی نہیں ہو سکتا. تو آپ فرماتے میں تجھ سے مطمئن نہیں ہوں, تو یہاں سے چلا جا. پھر ایک غیبی ہاتھ نمودار ہوتا اور وہ ظاہر ہوتا نا تو اس ابلیس کے سر پر پڑتا اور اس غیبی ہاتھ کی وجہ سے وہ زمین کے اندر دھسا دیا جاتا اور روپوش ہو جاتا. لیکن وہ پھر دوبارہ نمودار ہوتا اور اس کے ہاتھ میں بھڑکتے ہوئے شعلے ہوتے اور وہ مجھ سے جنگ کرتا. لیکن جب ایک نقاب پوش آ کر یعنی باپردہ میرے پاس آ کر مجھے ہاتھ میں تلوار دیتے اور کہتے عبد القادر شیطان سے بھی جنگ کر لیں. حضور غوث پاک کہتے ہیں مجھے تلوار دی جاتی اور کہتے کہا تو شیطان سے جنگ کر, اور جیسے ہی میں ہاتھ میں تلوار لیتا نا تو شیطان میدان چھوڑ کر بھاگ جاتا. یعنی شیطان بھی حضور غوث پاک کا مقابلہ نہیں کر سکا, بھاگ جاتا. پھر میں اس سے کہتا میرے سامنے سے دفع ہو جانا اور تجھ سے ہرگز میں کبھی بھی خوف زدہ نہیں ہوتا. اور شیطان جو مجھے ڈرانے کے لیے آتے ہیں اور یہ شعلے لے کر آتے ہیں نا, یہ عذاب کے آنکڑے لے کر آتے ہیں, مجھے اس عذاب سے کوئی سروکار نہیں ہے, یعنی میں خوف زدہ نہیں ہوتا. اور اس کے بعد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی جنگل میں ایک مرتبہ میں اسی جنگل میں جا ہی رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں کوئی دانا پانی کا نشان مل جائے. لیکن میں نے وہاں کہیں روز گزارے نا تو مجھے سخت پیاس لگی اور میں نے سوچا کہ اب پانی بھی نہیں ہے دانا بھی نہیں ہے. تو میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا. تو اسی وقت میرے رب نے ایک بادل کا ٹکڑا مجھ پر بھیجا اور کچھ پانی ٹپکا اور پانی سے میں تو سیراب ہو گیا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اسی وقت کوئی چیز اس میں سے ٹپکی اور یوں محسوس ہوا کہ آپ فرمانے لگے کہ رأیت نورا اضاء به الافق وبدت سورة ونودیت منه یا عبد القادر انا ربک وقد احللت لك المحرمات. یعنی حضور غوث پاک فرماتے کہ اس کے بعد یہ پانی جو میں نے پیا نا اس کے بعد کوئی چیز ٹپکی نا تو اس میں سے آواز آئی کہ آپ فرماتے کہ میں نے ایک نور دیکھا جسے آسمان کے کنارے منور ہے, ایک نورانی صورت دکھائی دی اور اس صورت کے اندر مجھے ایک آواز آئی اور وہ آواز یہ تھی کہ عبد القادر میں تمہارا رب ہوں, میں نے تمہارے لیے تمام حرام چیزوں کو حلال کر دیا. یہ آواز آئی اور جیسے ہی حضور غوث پاک فرماتے کہ میں نے یہ آواز سنی نا تو اسی وقت آپ فرماتے کہ میں نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یعنی یہ تعوذ جس کو کہتے ہیں نا اعوذ باللہ, اب کسی مفسرین سے کبھی ملیں تو ان سے پوچھیے گا کہ یہ تعوذ کی طاقت کیا ہے, یعنی اعوذ باللہ کی طاقت کیا ہے. حضرت ضیاء الامت پیر کرم علی شاہ اظہری انہوں نے یہ بات ضیاء القرآن کی تفسیر جو ہے نا ان میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر بندہ تہ دل سے واحد اللہ کی بارگاہ میں صرف یہ تعوذ پڑھ لینا تو کائنات کی کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی. یعنی اعوذ باللہ جس کو کہا جاتا ہے نا یہ اتنی بڑی طاقتور چیز ہے. حالانکہ ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ شیطان کے لیے نہیں ہے, یہ دراصل اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات جو میں سمجھا رہا ہوں کہ ایک ہوتا ہے بندہ کسی کی پناہ میں آ جائے نا, جیسے ماں اگر غصے ہو جائے اور بیٹے کو مارنے دوڑے نا تو بیٹا باپ کی پناہ لے لیتا ہے. اسی طرح باپ مارنے دوڑے تو ماں کی پناہ لے لیتا ہے, یعنی ماں کی گود میں آ جاتا ہے یا ہلکے میں آ جاتا ہے. بلا تشبیہ اور تمثیل یہ سمجھانے کے لیے میں نے مثال گئی کہ جب آپ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں
تو شیطان آپ پر وار اس لیے نہیں کر سکتا اس اعوذ باللہ کی برکت سے کہ آپ نے اللہ کی پناہ لے لی ہے، اور جو بندہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے تو پھر شیطان اس سے کچھ بگاڑ نہیں سکتا. یہ اعوذ باللہ کی برکت ہے. لیکن اب ہمارے یہاں تو اعوذ باللہ کو کچھ اور سمجھا جا رہا ہے، اللہ ماشاء اللہ. لیکن یہ جس کو بھی پتا ہے نا ان کو پوچھیے گا کہ اعوذ باللہ کی طاقت کیا ہے. اور اسی ضمن میں اب قرآن عظیم میں جتنے بھی قرات کورس لوگ پڑھاتے ہیں ان سے آپ پوچھیے کہ قرآن شریف شروع کرنے سے پہلے بھی فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اس آیت کے تحت اعوذ باللہ کا ثبوت نکالا اور فرمایا اعوذ باللہ قرآن شریف شروع کرنے سے پڑھا جائے، پہلے پڑھا جائے. اور یہ قرآن کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ کوئی بندہ جب قرآن بغیر اعوذ باللہ کے پڑھنا شروع کرے گا تو شیطان آ کر اس کو بہکا سکتا ہے. اس لیے قرآن پڑھنے سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں لے لو تاکہ سکون اور اطمینان کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر سکو. یعنی اللہ کا کلام پڑھنے سے پہلے بھی یہ حکم دیا گیا ہے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی برکتیں کتنی ہیں. اسی طرح ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب گھر سے نکلو تو یوں کہا کرو اعوذ باللہ من السمیع العلیم، اور اس کے بعد کہو بسم اللہ توکلت علی اللہ فہو حسبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر. اور سورہ قریش پڑھ لو. فرمایا گھر سے نکلتے ہی 2 فرشتے تمہارے ساتھ لگ جائیں گے، جب تک گھر واپس نہیں آ جاتے یہ دونوں فرشتے تمہاری حفاظت کرتے رہیں گے. یعنی یہ کلمات میں اتنی برکتیں ہیں اور ہمارے بزرگوں نے اس کو بڑی کثرت کے ساتھ پڑھا. حضور غوث پاک فرماتے کہ جیسے میں نے اس کو پڑھا نا تو وہ روشنی غائب ہو گئی اور نورانی سورج جو دکھتی تھی نا وہ دھوئیں میں تبدیل ہو گئی اور پھر وہ مجھے دکھائی دینے لگی. پھر اس صورت میں نے ایک آواز سنی اور وہ آواز یہ تھی یا عبد القادر نجوت منی بعلمک و بحکم ربک و فقہک. فرمایا اے عبد القادر تم نے اپنے علم اور اپنے رب کے حکم اور اپنے فقہ اور سمجھ کی وجہ سے میرے مکر اور داؤ سے نجات حاصل کر لی، ورنہ میں اپنے اسی مکر و فریب سے 70 اولیاء کرام کو گمراہ کر چکا ہوں. یعنی ولایت کے میدانوں میں قدم رکھنے کے بعد 70 اولیاء کو اسی منزل پر آ کر میں نے بہکا دیا ہے. یعنی یہ جملہ جو اس نے گردانا کہ میں نے تمہارے لیے حرام جو چیزیں تھی نا وہ حلال کر دی. آج بھی بہت سارے لوگ ایسے مطلب بھٹک جاتے ہیں لوگوں کو، اور وہ جو کچھ بھی کر رہے ہوتے اور کوئی سوال کرے نا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، کہ یہ تجھے پتہ نہیں چلے گا، یہ طریقت والا مسئلہ ہے. ہمارا باپ طریقت میں غوث پاک تھی موٹو کون جے. یعنی لوگ مطلب وہ دم لگاتے ہیں کیا کیا سب کرتے ہیں. اور کوئی مولانا صاحب اگر آ بھی جائے اور بات بھی کر دیں دیکھیے یہ مولانا کی سمجھ میں نہیں آئے گا. یعنی یہ ساری چیزیں انہی کو سمجھ میں آتی ہے کیونکہ ان کو تو وہ دم لگانا ہوتا ہے اور ناجائز کام کرنے ہوتے ہیں. یاد رکھ لیں، ہمیشہ ایک بات یاد رکھ لیں، کوئی کتنے بڑے مرتبے پر فائز ہو جائے، یہاں تک کہ غوث پاک فرماتے کوئی ہوا میں بھی اڑنے لگے نا تو اس پر بھروسہ مت کرنا جب تک کہ اس کو شریعت کا پابند نہ دیکھ لو. حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں کہ جب تک اس کو اگر وہ پانی پر بھی چلتا ہو نا تو اس پہ بھروسہ مت کرنا. آج ہمارے یہاں تو چھوٹی موٹی بات دیکھ لیتے ہیں لوگ تو بدہ ہتھیار نہ کی دے گا آج ہاتھوں سے. ایسا نہیں ہے. ہم اور آپ اس غلط فہمی میں اتنا دھوکہ کھا رہے ہیں. ابھی 1-2 سال کے بیچ میں ایک شخص نکلا تھا اور اس نے سینکڑوں لوگوں کو تباہ کر دیا. شاید آپ نے نام سنا ہوگا یا میں نے آپ کو کبھی سنایا ہوگا 2-3 سال پہلے بھی کہ اس بندے نے تقریباً کئی 100 لوگوں کی پراپرٹی ختم کر دی. اور لالچ کیا دیتا تھا معلوم ہے؟ جب بھی کسی کے گھر پہ جاتا نا ایسے کچھ بھی لگے کہتا ہے کہ تمہارا گھر میں خزانہ ہو جائے. اب وہ خزانے کی لالچ میں نہ جانے کتنے روپیے لے کر وہ غائب ہو گیا، پھر تو اس کا نام اور ایڈریس بھی نہیں ملا. آج ہم انسردہ میں لوگوں کے پیچھے یوں جا رہے ہیں. ارے یار صدیوں سے جنہوں نے زندگیاں گزار دی یہاں یہ سالوں سے یہ ادارے چلا رہے ہیں، مدرسے چلا رہے ہیں، روزانہ قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں. اب دوسروں کے اندھوں کے ساتھ میں جا کر کہاں دھوکہ کھا رہے ہو؟ ان کے پاس جاؤ نا، ان کا خالی ہاتھ پڑتا ہے نا تو اللہ شفا عطا فرماتا ہے. میں نے کئی لوگوں سے سنا جہاں جا بھی جاتا ہوں نا تو کوئی بھی بندہ جام کھمبالیا کا ملا نا تو وہ اکثر یہ جملہ کہتا ہے کہ اللہ نے اسماعیل میاں باپو کی زبان میں تاثیر رکھی ہے، وہ جو کہہ دیتے ہیں نا اللہ وہ پورا فرما دیتا ہے. یقیناً یہ ان کی زبانوں میں تاثیر آ جاتی، انہوں نے دن کا کام کیا ہے، اللہ وہ اثر ان کی زبان میں ان کے ہاتھوں میں پیدا کر دیتا ہے. اگر کوئی خالی ان کا تصور بھی سیکھ جائے نا تو بھی اللہ شفا دے گا. یہ یونس باپو ہیں، ابھی 2 دن پہلے خالی دعا کی نا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں، اللہ نے جو ڈاکٹروں نے کہا تھا 12 دن ہوں گے اور یہاں ایک شہزادہ دعا کر رہا ہے اللہ کل کی کل شفا عطا فرما دے رہا ہے. یعنی یہ ہماری نظروں کے سامنے یہ پابند لوگ موجود ہیں.
ہمیں کسی سے دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر دھوکہ کھا گئے نا تو وہ جنید بغدادی کے مرید والا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. ایک مرید صاحب بڑا کامل ہو گیا تھا، کہا جنید پاس نہیں جاؤں گا. لوگوں نے شکایت کی، کہا حضور آپ کا مرید بگڑ گیا اور یہ کہہ رہا جنید کے پاس نہیں جاؤں گا. تو جنید بغدادی نے کہا اس کی وجہ؟ تو کہا وہ تو یہ کہتا تھا کہ اب تو میں جنید سے بھی اعلیٰ درجے پر جا رہا ہوں. یہ حالات ہے لوگوں کو، مطلب کبھی غلط فہمی ہوتی. کہ میں جنید سے بھی اعلیٰ درجے پر جا رہا ہوں. کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا روزانہ فرشتے سواری لے کر آتے ہیں اور مجھے جنت کی سیر کراتے ہیں اور تخت پر بٹھاتے ہیں اور باقاعدہ میں اللہ کا دیدار کر کے آتا ہوں. جنید بغدادی نے جب سن لیا نا تو فرمایا کہ اس کو کسی بھی طرح ایک بار لے تو آنا. اب مرید بھی مرید ہوتے ہیں، اپنے اپنے سب کے نرالے انداز ہے. جنید بغدادی کے مریدوں نے پکڑا، اٹھایا، کہا چل. تو کہا نہیں، اب جنید کی ضرورت ہی نہیں ہے. اٹھایا، اٹھا کے لے آیا، ایک بار بٹھا دیا. اور جیسے ہی بٹھایا نا تو سب کی باتیں جنید بغدادی نے سن لی. پھر اس سے کہا کہ بھائی تو آتا کیوں نہیں؟ تو کہا حضور اب تو آپ کی بھی حاجت نہیں ہے. کہا کیوں؟ اب تو میں روزانہ جنت کی سیر کرتا ہوں. اب جو روزانہ جنت دیکھتا ہوں اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ جنید بغدادی نے کہا اچھا جنت؟ بولے ہاں، روزانہ فرشتے آتے ہیں، سواری لاتے ہیں، سیر کرتا ہوں اور جنت میں بٹھایا جاتا ہوں تخت پر، اور پھر خدا کا دیدار کرایا جاتا ہے. جنید بغدادی نے فرمایا اچھا. کہا ایک کام کرنا، میری ایک بات یاد رکھنا جب تجھے یہ مرحلہ پیش آئے نا. تو کہا جب تجھے تخت پر بٹھا دیا جائے اور دیدار ہونے لگے نا تو میری بات یہ یاد کر لینا. کہا کیا؟ کہا صرف اتنا پڑھنا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. تو کہا ٹھیک ہے. اب اس نے ہاں میں ہاں بھر لی اور باہر نکل کے لوگوں کے ساتھ کہنے لگا کہا مجھے یہ لا حول وغیرہ پڑھنے کی ضرورت نہیں جو جنید بغدادی، مجھے تو بہت بڑی سیر ہو رہی ہے. اور یہی دھوکہ ہے جو شیطان پردے ڈالتا ہے نا تو بندہ کبھی کبھی اس میں بھی مشغول ہو جاتا ہے. اب وہ گیا اور رات میں جو روٹین تھا تو وہ ہوا بھی، لیکن جیسے ہی تخت پر بیٹھا نا تو پیر کی ایک طاقت ہوتی ہے نا روحانی، وہ اس کا جو ایک کنیکشن موجود تھا نا اس میں مطلب جھٹکا دیا. اور جیسے جھٹکا دیا نا تو ضمیر نے حرکت کی. کہا جنید بغدادی کا مرید تو ہے نا تو کم از کم ان کی ایک بات پر یہاں تک جب پہنچا ہے تم مرید بن کر، تو کم از کم ایک بات پر عمل کرنے میں تیرا جاتا کیا؟ پڑھ کے دیکھ تو صحیح. اور جیسے اس نے لا حول پڑھی نا ابھی تو وہ کورے کرکٹ پر، یعنی اپنی زبان میں جہاں کچرا پھینکا جاتا ہے نا وہیں پڑا ہوا تھا گٹر میں کہیں. اور اس نے جب دیکھا نا تو اپنے آپ کو، نہ وہ فرشتے ہیں، نہ وہ سواری ہے، نہ تخت ہے، نہ خدا کا دیدار ہے. بھاگا جلدی صاف صفائی کر کے جنید بغدادی کے بارگاہ میں. کہا حضور یہ سب تھا کیا؟ کہا نادان تجھے شیطان دھوکہ دے رہا تھا. آج ہمارے اور آپ کے حالات بھی یہی ہے. ہم اور آپ تو شیطان کا کیا مقابلہ کر سکیں گے؟ شیطان ہمیں وہ کٹ پتلی کی طرح مطلب ایسے نچاتا ہوگا. وہ ہمیں کسی نے ایک دیوار پر سوتے ہوئے کسی شیطان کے اس کو دیکھ لیا تو کہا آپ یہاں؟ تو کہا میرے کام خود انسان کرنے لگے، اب مجھے بستی میں جانے کی ضرورت ہے نہیں. یعنی یہ شیطان نے ہم کو اتنا ورگلا دیا کہ ہم دھوکے میں آ گئے. لیکن غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے اس جملے میں شیطان کو پہچان لیا. اور جب اس نے یہ کہا نا، کہا تجھے تیرے علم نے بچایا، تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے ابلیس سے کہا نادان مردود، اب بھی تو مجھے اپنے علم کے غرور میں ڈال کر دھوکہ دینا چاہتا ہے. عبد القادر کو اس کے علم نے نہیں، اللہ کے فضل نے بچا لیا ہے. یعنی اس مرتبے پر فائز ہونے کے باوجود بھی اللہ کی طرف رجوع ہے. آج ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ حضور غوث پاک نے یہ مجاہدات کرتے یہ بتایا کہ اللہ کی طرف جب تک رجوع نہیں کرو گے نا کوئی پھل ملنے والا نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں جنہوں نے رجوع کیا اللہ نے ان کی تائید فرمائی اور نصرت فرمائی. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اس ابلیس نے مجھ سے پوچھا، کہا آپ نے پہچانا کیسے؟ تو کہا تیرے اس قول کی وجہ سے، احللت لک المحرمات، یعنی تو نے مجھ سے یہ کہا نا کہ میں نے تمہارے لیے تمام حرام چیزیں حلال کر دی، تو میں نے اس پر غور کیا. اور جب میں غور کرتے کرتے اس بات پر پہنچا کہ جب حلال اور حرام کے معاملے میں رسول اللہ کے لیے یہ حکم ہے تو عبد القادر کے لیے تو ایسا ہی حکم ہوگا جو رسول اللہ کا ہے. تو اس سے میں نے پہچان لیا کہ تو شیطان ہے. اور اسی کے ذریعے میں نے اللہ کی مدد اور نصرت کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو تجھ سے بچا لیا. یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی مجاہدات میں شیطان سے مقابلہ کیا. آگے حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں تھا، ایک شخص میرے ساتھ ہو گئے اور اس سے پہلے میں نے کبھی اس کو دیکھا نہیں تھا. مجھ سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ایک شرط رہے گی. میں نے کہا کیا؟ کہا آپ میری مخالفت نہیں کریں گے. میں نے کہا منظور ہے، آپ کی میں مخالفت نہیں کروں گا. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہیں بیٹھ جاؤ. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں وہیں بیٹھ گیا، انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ وہ شخص غائب ہوئے نا تو 1 سال کے بعد پھر آئے. یعنی یہ بھی آزمائش ہے. آپ فرماتے 1 سال کے بعد پھر وہ آئے، میں وہیں بیٹھا رہا.
ایک سال کے بعد پھر وہ آئے تو کچھ دیر کے بعد میرے پاس بیٹھے اور اٹھے اور مجھے کہا کہ تم یہاں سے جب تک نہ جاؤ گے جب تک کہ میں پھر ایک سال گزار کر آپ کے پاس نہ آ جاؤں. یہاں تک کہ ایک سال گزر گیا تو پھر وہ میرے پاس آئے اور جیسے وہ میرے پاس آئے نا تو ان کے ہاتھ میں روٹی اور دودھ تھا. پھر انہوں نے بتایا کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں تھا نا؟ کہا نہیں. تو کہا میں وہی خضر ہوں جنہوں نے 7 سال تمہاری پہلے آزمائش کی تھی. یعنی اس شکل میں حضرت خضر علیہ السلام نے آ کر کہا اور پھر فرمایا کہا مجھے اللہ کا یہی حکم تھا کہ میں تمہارے لیے یہی 1 سال 2 سال آزمائش کروں اور میں تمہارے لیے یہ کچھ کھانا لایا ہوں تاکہ میں تمہارے ساتھ مطلب کھا لوں. بزرگوں سے پاک فرماتے ہیں کہ پھر میں نے وہ کھانا خضر علیہ السلام کے ساتھ کھانا کھایا اور جب میں کھانا کھا لیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اب اٹھو. میں نے کہا چلنا کہاں ہے؟ کہا اب ہم دونوں مل کر بغداد چلتے ہیں. یعنی یہ مجاہدات کی دنیا جو تھی نا اس سے لے کر خضر علیہ السلام پھر بغداد میں آئے. بزرگوں سے پاک فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا سے سینکڑوں مرتبہ چھٹکارا پایا اور مجھے لوگ دیوانہ تصور کرتے مجنوں تصور کرتے لیکن کبھی بھی میرے نفس کو میں نے اپنے آپ پر غالب نہیں ہونے دیا. یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے مجھے اس شان کا مالک بنا دیا کہ اب نفس پر میں خود غالب آ چکا تھا. یعنی میں جو کہتا نا وہ میرا نفس کرنے لگا. اور یہ مراتب جو ہے یہ بزرگوں سے پاک فرماتے ہیں کہ ان سارے مراتب کے بعد میری ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی اور جب میں اس بزرگ سے ملا نا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ شاید ان کے پاس میرا حصہ ہے. میں نے کہا آپ مجھے مرید بنا نہیں لیتے؟ تو جیسے یہ کہنا کہ مجھے مرید بنا لو تو انہوں نے کہا عبد القادر یہ حصہ جو ہے نا یہ تمہارا ابو سعید مخزومی کے حصے میں لکھا ہے. یعنی تمہارے پیر و مرشد وہ ہوں گے اور ان کے یہاں تمہارا یہ حصہ لکھا ہے اور وہیں جا کر تمہیں مرید ہونا ہے. بزرگوں سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جن دنوں میں قسم کھا لی تھی کہ میں اس وقت تک نہ کھاؤں گا جب تک کہ اللہ مجھے نہ کھلائے گا. یہ جو روایت ہم سنتے ہیں نا یہ اسی مرحلے کی بات ہے کہ بزرگوں سے پاک فرماتے ہیں کہ میں نے جب عزم کر لیا نا کہ نہیں کھاؤں گا تو یہاں تک کہ خضر بھی میرے پاس آ کر چلے گئے, کھانا رکھ کر چلے جاتے, کوئی اور چیزیں مل جاتی, لیکن میں طے کر لیا تھا کہ میں کبھی نہیں کھاؤں گا. یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں کہ اسی وقت قریب سے حضرت ابو سعید مخزومی کا گزر ہوا اور جیسے وہ گزرے نا تو کہا عبد القادر چلو میرے گھر, یعنی میرے یہاں تشریف لے آئیں. اور جیسے یہ کہا نا کہ میرے یہاں تشریف لائیں, بزرگوں سے پاک فرماتے ہیں کہ میں قدم بڑھا کر ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر میں داخل ہونے کی نیت سے کھڑا ہی ہو رہا تھا, اتنے میں خضر آ گئے اور کہا عبد القادر وہ بزرگ جو بلا کے گئے نا ان کے گھر اللہ کا حکم ہے کہ ضرور جائیں. اور آپ فرماتے ہیں میں خضر علیہ السلام کی رہنمائی کے ذریعے جب وہاں پہنچا نا تو آپ دروازے پر ایسے ہاتھ لگا کر میرا انتظار فرما رہے تھے اور فرمایا عبد القادر میرے کہنے پر آپ آئے نہیں, خضر کو بھی آنا پڑا اور اللہ کا حکم سنانا پڑا. اس کے بعد آپ نے آپ کو اندر داخل کیا, اپنے ساتھ بٹھایا اور حضور سے پاک فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ نے چند لقمے مجھے اپنے ہاتھوں سے تناول کروائے, یعنی کھلائے. اور جیسے میں اپنے اس مرشد کامل کے لقمے کھا چکا اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہا شیخ اللہ کا حکم یہی ہے کہ میں تمہیں خرقہ خلافت جو مسلسل امانتوں کے ساتھ جو میرے تک آئی ہے وہ میں امانت آپ کے حوالے کرتا ہوں. اور یہ ہمارے تصوف کی دنیا میں بزرگوں نے اور صوفیہ نے یہ لکھا ہے کہ حضرت ابو سعید مخزومی علیہ رحمٰن نے خرقہ خلافت دیا بھی اور غوث پاک سے لیا بھی. یعنی یہ پیران پیر جو کہا جاتا ہے نا اس کی وجہ یہی ہے کہ پیر جو ہوتا ہے نا وہ خلافت دیتا ہے, خلافت لیتا نہیں ہے. لیکن غوث پاک پیران پیر اس لیے کہے جاتے ہیں کہ حضور ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ نے خرقہ خلافت دیا بھی اور لیا بھی اور کہا عبد القادر یہی اللہ کا حکم ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کر کے دکھایا ہے. یعنی اس شان کے مالک اللہ رب العزت نے حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو مطلب بنایا تھا. اور پھر جب وہ مرتبے پر آپ فائز ہوئے پھر آپ نے اس مراتب کی طرف آپ نے رخ شروع فرمایا جس کے بارے میں شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان کا یہ قول ہے کہ بعض بزرگان دین نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شان بیان فرمائی ہے مختلف روایتوں کے ساتھ وہ صرف اور صرف روایتیں صرف آپ کی شان ہے. یعنی ان کے مراتب وہی ہے جو ہمارے بزرگوں نے بیان کیے ہیں اور یہ کوئی عام بندہ نہیں کہہ رہا ہے. یہ حضرت عبد الحق محدث دہلوی جس کا نام لیا نا میں نے, یہ کائنات کا وہ واحد محدث ہے
جنہوں نے ایک زمانے تک مسجد نبوی میں درس حدیث دیا ہے، اور جب وہ درس حدیث دے رہے تھے تو اسی درمیان ایک مرتبہ حضور خواب میں تشریف لائے، ارشاد فرمایا عبدالحق مدینہ شریف چھوڑو اور ہندوستان چلے جاؤ اور وہاں جا کر میری ان حدیثوں کا درس دیا کرو اور لوگوں کو پڑھاؤ۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر میں مدینہ رسول چھوڑتا ہوں تو پھر مسجد نبوی، گنبد خضرا اور سنہری جالیاں جو مجھے نظر آتی ہے، تو ہندوستان سے تو اتنا جلدی میں یہاں پہنچ نہیں پاؤں گا، حضور مجھ سے نہیں ہو سکے گا، یعنی آپ کی جدائی برداشت نہیں ہوگی۔ اب حضور نے انعام کتنا دیا پڑھانے پر، یعنی یہ پڑھانے کی برکت ہے۔ تو کیا کہا معلوم ہے؟ کہا عبدالحق مدینے میں رہتے ہو تو صرف سنہری جالیاں دیکھتے ہو، گنبد دیکھتے ہو، مدینہ الرسول کی مسجد نبوی دیکھتے ہو، اور یہاں کے آبا یہ جنگل و بیابان اور جو کچھ بھی ہے وہ دیکھتے ہو۔ کہا ہاں۔ کہا جب مدینہ چھوڑ کر ہندوستان صرف میرے دین کی خدمت کے لیے جاؤ گے نا، جب چاہو گے تو مکین گنبد خضرا کا دیدار کرو گے۔ یعنی یہ انعام دیا، یعنی دین پڑھانے والوں کے لیے یہ حضور نے پیغام دیا۔ کہا عبدالحق جاؤ، اور جب یہ سن لیا نا تو مؤدب اتنے بڑے تھے کہ اپنی داڑھی اور اپنی زلفیں اور اپنے امامے کے شملے سے مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتے تھے، یعنی اتنے بڑے محدث ہونے کے باوجود بھی یہ خدمت انجام دیتے تھے۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ جب آپ ہندوستان آ گئے نا تو ہر شب جمعہ رسول اللہ اپنے دیدار سے مشرف فرمانے لگے۔ کتنا بڑا انعام ہے، ہر شب جمعہ جن کو دیدار ہوتا ہے نا، یہ لذت جس کو ملتی ہے ان کی بات ہوتی ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ چند روز ہوئے نا تو پھر میری بھی اس میں آزمائش ہوئی۔ آزمائش یہ ہوئی کہ ایک بار حضور خواب میں تشریف لائے تو ارشاد فرمایا عبدالحق اللہ کے درویشوں یعنی فقیروں سے ملا کریں، یعنی اللہ والوں سے ملاقات کیا کریں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں جنگل و بیابان میں گیا، کچھ لوگ دیکھے، لیکن جب ان کو میں نے دیکھا نا تو شرع کے خلاف کچھ کام کرتے دیکھا تو میری سمجھ میں آیا نہیں، میں واپس ہو گیا۔ 8 دن گزرے نا تو پھر حضور تشریف لائے اور حضور نے فرمایا عبدالحق درویشوں کو تلاش کیا کرو، یعنی اللہ والوں کو تلاش کیا کرو، ان سے ملا کرو۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ پھر میں واپس اس جنگل میں گیا نا تو وہی لوگ ملے، لیکن وہ کام ایک ایسا کرتے تھے تو مجھے مطلب شریعت کے خلاف لگا تو میں ان سے ملا نہیں۔ یہاں تک کہ تیسری بار حضور آئے نا تو پھر میں نے ان سے ملاقات کی، اور جیسے میں ان کے قریب بیٹھا نا تو انہوں نے وہ چیز نکالی جو وہ استعمال کرتے تھے اور کہا عبدالحق لے یہ، اور جیسے میں نے وہ چیز دیکھی نا تو وہ سراسر شریعت میں حرام حرام اور حرام تھی۔ میں نے کہا یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، یعنی یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ تو کہا اگر تجھے حضور کا دیدار چاہیے نا تو یہ کرنا پڑے گا۔ تو کہا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، یعنی تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ اسی بنیاد پر حضور کا دیدار ہوگا تو یہ کبھی نہیں ممکن ہے۔ تو کہا عبدالحق یہی کرنا پڑے گا۔ کہا نہیں ہو سکتا، ضد پہ آ گئے۔ تو اس درویش نے کہا عبدالحق دیدار بند کرا دیا جائے گا۔ تو کہا بھلے دیدار بند ہو جائیں، اس لیے کہ دیدار بند ہوگا تو خالی آنکھیں اور دل کا جو سرور ہے وہ ختم ہوگا نا کہ حضور کا دیدار نہیں ہوا، لیکن اگر یہ میں کرتا ہوں تو رسول اللہ کی شریعت کی مخالفت کر کے حضور کہیں ناراض نہ ہو جائیں، یعنی یہ کہہ کر آپ نے وہ بات ٹھکرا دی، کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ اور جب یہ کہہ دیا نا تو آپ فرماتے ہیں کہ جب دوسری جمعرات آئی نا تو پھر دروازے تک تو میں گیا، یعنی جہاں حضور حجرے میں اپنے دیدار سے مالا مال کرتے تھے، میں جب اس دروازے پر گیا نا تو وہاں یہ درویش کھڑا تھا اور اس نے مجھے روک کے رکھا، کہا عبدالحق اندر جانا تو یہ چیز پینی پڑے گی۔ کہا یہ تو نہیں پی سکتا، کہا تو دیدار نہیں ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے۔ ایک جمعرات بغیر دیدار کے نکلی، دوسری جمعرات نکلی، تیسری جمعرات نکلی، چوتھی جمعرات جب دروازے پر گئے نا جہاں حجرے میں حضور کا دیدار ہوتا تھا، اب فرماتے ہیں کہ ابھی میں وہاں جا کر ٹھہرتا، اندر سے آواز آئی، کہا عبدالحق اندر بیٹا کیوں نہیں آ جاتا، اور اس درویش جو شکل درویش کی بنا کر رکھا ہے اس کتے کو ہٹا کر اندر داخل کیوں نہیں ہو جاتا۔ بس حضرت عبدالحق فرماتے اسی وقت میں نے اس کو مطلب دھکا دیا اور میں حجرے میں داخل ہوا نا تو حضور اپنی شان جلوہ فکن تھے، اور میں حضور کے قدموں میں بیٹھ گیا اور حضور نے فرمایا عبدالحق یہ تیری آزمائش تھی۔ کیا کہا؟ کہا یہ تیری آزمائش تھی، تو نے جو یہ چند جمعراتیں جو برداشت کیا نا، کہا ہاں، کہا میں صرف دیکھنے کے لیے تیری آزمائش کرتا تھا کہ صرف حدیثیں پڑھاتا بھی ہے کہ اس پر عمل بھی کرتا ہے، یعنی یہ تیری آزمائش تھی، لیکن تو نے میرے فرمان کی اہمیت کی خاطر اس ناجائز چیز کی طرف تو نے قدم نہیں بڑھایا۔ اب سن عبدالحق، اب تو ہفتے میں ایک بار دیدار کرتا تھا وہ بھی خواب میں،
اب یہ میری حدیث پر عمل کرتے ہوئے زندگی جو تو نے گزاری ہے، اب اس کا صلہ یہ دوں گا کہ تو جب چاہے گا، جہاں چاہے گا، صرف نظریں جھکا لے گا، عالم بیداری میں مصطفیٰ کا دیدار کرتا رہے گا۔ یعنی جب شریعت کا پاس اور لحاظ کرتے ہوئے جب لوگ اس مراتب پر پہنچتے ہیں، جب شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا یہ حال ہے، تو مجھے بتاؤ غوث پاک کے مراتب کتنے بلند ہوں گے؟ یعنی جنہوں نے ہر وقت یہ تصور دیا، اس میں سے فرمایا، ایک کتاب کا نام ہے بحر المعانی، اس میں یہ لکھا ہے، ان سلطان الاولیاء السید عبد القادر جیلانی فی مقام المحبوبیہ لہو شہرت عظیمت وغیرہ من المحبین لیس ذالک۔ فرمایا غوث الاعظم دستگیر یہ سلطان الاولیاء ہیں اور مقام محبوبیت پر فائز ہیں، آپ کو بڑی شہرت حاصل ہے جو دوسرے محبوبوں کو اتنی شہرت حاصل نہیں۔ اور کتنی شہرت حاصل ہے معلوم ہے آپ کو؟ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ جتنا ذکر زمین پر غوث پاک کا نہیں ہوتا، اس سے کروڑوں درجہ زیادہ آسمانوں میں ہوتا ہے۔ یعنی ہر فرشتہ ذکر عبد القادر جیلانی میں مشغول ہوتا ہے اور باقاعدہ غوث پاک کے چرچے کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا، اس کے بعد لکھتے ہیں، وَإِشْتِهَارُ مَحْبُوبِيَّةِ الْغَوْثِ الْأَعْظَمِ كَإِشْتِهَارِ مَحْبُوبِيَّةِ حَبِيبِ اللَّهِ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم لِكَوْنِهِ عَلَى قَدَمِهِ۔ اور فرمایا غوث پاک کی محبوبیت کی شہرت ایسے ہی ہے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کی شہرت ہے۔ یعنی حضور کا جتنا بڑا شعرا ہے نا، اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے میں حضور غوث پاک کو اس محبوبیت پر فائز فرمایا۔ یہاں تک کہ روایت میں لکھا ہے کہ بعض مرتبہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر حضور غوث پاک کی مجلس میں خود حضور تشریف لاتے اور حضرت موسیٰ سے یوں فرماتے، موسیٰ بتا ایسا بھی تیری امت میں کوئی گزرا ہے؟ یہ انبیاء کے درمیان شہرت ہیں، میں جو بتا رہا ہوں نا۔ اور میرے پاس ایک کتاب ہے، ابھی تک میں نے پیٹی میں سے نکالی نہیں ہے، اور یہ بڑے لوگ جو ہے نا، یہ ان کے لیے ہے، یہ سب کی سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ غوث پاک کے کچھ مراتب ایسے ہیں کہ جس میں بندہ دھوکہ کھا جائے، ہاں، اس لیے کہ حضور غوث پاک کا خود کا فرمان ہے، انا الحسنی والمخدع مقامی واقدامی علی عنق الرجال، یعنی میں امام حسن کے اولاد میں سے ہوں اور میرا ایک خاص مقام ہے اور اس کو کوئی نہیں جان سکتا۔ یعنی بڑے بڑے اولیاء بھی اس میں چک کھا گئے، جس کو اپنی زبان میں یوں کہتے ہیں کہ لغزش کھانا، یعنی ان سے بھی چک ہو گئی، یعنی وہ مرتبہ غوثیت کو سمجھ نہیں سکتا۔ یہاں تک کہ غوث پاک نے ایک جگہ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو دیکھ کر مجھ پر قیاس نہ کرنا، یہاں تک کہ کائنات میں جتنے اولیاء گزرے ہیں ان کے تعلق سے ہیں، کہا سب کو دیکھ کر مجھے یہ قیاس نہ کرنا کہ میں بھی ان جیسا ہوں، اور مجھ کو دیکھ کر کسی کے بارے میں یہ نہ کہنا کہ آپ فلاں کی جیسے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ قیاس کبھی نہ کرنا، اس لیے کہ میں بھی اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہوں۔ یعنی غوث پاک کی حقیقت کو صرف اللہ جانتا ہے۔ اور اس پر ایک دلیل حضرت یہ سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود ارشاد فرمایا اپنی کتاب میں کہ اللہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا نا، تو اسی نور محمدی کے جوہر سے روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اس روح محمدی سے جو 7 روحیں نکلی نا، سب سے پہلے 7 روحیں، یعنی روحوں کی تخلیق ہونا، یہ ساری اشیاء کی بات نہیں کر رہا ہوں، سب سے پہلے یہ روحیں بنائی گئی روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ روح محمدی سے جو 7 روحیں نکلی، اس میں 5ویں نمبر پر روح اگر کسی کی بنی تو شیخ عبد القادر جیلانی کی بنی ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ غوث پاک کس مرتبہ پر فائز ہیں۔ یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے، اعلیٰ حضرت نے یہ کہا کہ یا عبد القادر جیلانی آپ اپنے وقت کے ابو بکر صدیق ہیں۔ یعنی یہ رتبے اللہ رب العزت نے حضور غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے، اور وہ محبوبیت کا رتبہ سمجھانے کے لیے کافی وقت چاہیے۔ ایک بات عرض کر دیتا ہوں جس سے آپ حضور غوث پاک کی محبوبیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور غوث پاک اللہ کی بارگاہ میں اتنے محبوب ہے، اتنے محبوب ہے، اتنے محبوب ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چاہتے ہیں وہ پورے کا پورا اختیار اور تصرف اللہ نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما رکھا ہے۔ یہاں تک کہ ایک بزرگ کا قول ہے، غالباً یہ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ جب وہ وہاں تشریف لے جاتے اور بڑے بڑے بزرگ کو دیکھتے وہ،
تو غوث پاک کے در کی وہ سب جھاڑو لگاتے، یعنی صحن صاف کرتے، مدرسہ صاف کرتے، خانقاہ صاف کرتے، بڑے تبرکات وہ چیزیں حاصل کرتے. تو ایک بار کسی نے پوچھ لیا، کہا حضور آپ بھی یہاں یہ خدمت انجام دیتے ہیں، یعنی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں آپ بھی جھاڑو لگاتے ہیں؟ تو حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، کہا میں اس در پر جھاڑو کیوں نہ لگاؤں جس کو اللہ نے فرشتوں پر بھی تصرف عطا فرمایا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں فرشتے بھی ادب کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اور فرشتے بھی ان کا لحاظ کرتے ہیں. اب جن کی دربار میں فرشتے آتے جاتے ہو، اور اعلیٰ حضرت نے فتویٰ رضویہ شریف میں یہ قول نقل فرمایا حضور غوث پاک کا کہ سب کے لیے شیخ ہے، یعنی انسان کے بھی شیخ ہے، جنات کے بھی شیخ ہے، فرشتوں کی بھی شیخ ہے. اور حضور غوث پاک فرماتے ہیں انا شیخ الکل، یعنی میں سب کا شیخ ہوں، یعنی جناتوں کا بھی شیخ ہوں، انسانوں کا بھی شیخ ہوں، اور فرشتوں کا بھی شیخ ہوں. جن کو اللہ نے فرشتوں پر یہ تصرف دیا ہو، اب ان کے مراتب کون بیان کر سکے گا. اور ایک محبوبیت کا درجہ سنیے، یہ تصرف جو میں نے کہا نا کہ محبوبیت کے درجے پر یہ سارا اختیار کیوں ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا. سلیمان علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں نا، تو ان کو ایک فکر یہ لائق تھی کہ یہ دیو پری جو ہے ان کو کن کے قبضے میں دیا جائے گا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا سلیمان میرے محبوب کی امت اور خاص کر کے ان کے خاندان میں امام حسن کی نسل میں ایک بیٹا پیدا کروں گا جس کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہوگا. اور کائنات میں جتنے بھی جنات ہوں گے اور جتنے بھی پلید یا جتنے بھی قسم کے مطلب بھراڑی دیو یہ سارے لوگ ہوں گے نا، ان سب کو میں غوث اعظم دستگیر کے اختیارات میں دے دوں گا. یعنی ان کے نام کی وجہ سے ان کو پسینہ آ جائے گا، یعنی لرزنے لگیں گے. آج بھی پوری کائنات میں جتنے بھی جنات اور شیاطین ہیں نا، اگر کسی نام سے ڈرتے ہیں نا تو وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے ڈرتے ہیں. اور ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک غوث پاک کا ایک فرمان لکھا ہے کہ اپنے مریدوں اور اپنے بیٹوں سے بھی کہتے تھے کہ بیٹو اگر قبر میں جاؤ اور فرشتوں سے ملاقات ہو جائے نا تو ان سے میرے بارے میں سوال کرنا. یہ جملہ کہتے تھے کبھی کبھی کہ ان سے میرے بارے میں سوال کرنا، وہ فرشتے بتائیں گے کہ عبد القادر جیلانی کون ہے. یعنی اتنے بڑے مراتب اللہ رب العزت نے حضور غوثیت مآب رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائے ہیں، جو وقتاً فوقتاً میں انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ذکر خیر کی برکتیں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائیں. دنیا اور آخرت میں ہر وقت غوث پاک کی مدد شامل حال فرمائیں. اللہ رب العزت سچا اور پکا غلام قادری بنائیں، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوز و برکات سے اللہ دونوں جہان کی بھلائیاں عطا فرمائیں. اے اللہ ہم سب کو حضور کا سچا محب اور سچا عاشق بنا دیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصی نگاہ کرم سے مولا ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرما دے. غوث پاک کے صدقے میں مولا اسلام اور مسلمانوں کا بول بالا فرما دے. اے اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، کرم فرما، رحم فرما، اور دونوں جہان میں عزت و آبرو اور وقار کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، اور دونوں جہان میں ذلت و رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرما. بقول امام عشق و محبت قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا.